اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میں بہت شکر گزار ہوں بلال ایسوسیٹس کا، اسپیشلی بلال صاحب کا اور اویس گور صاحب کا، جنہوں نے پوری کانفرنس کی ارینج کی، آرگنائز کی. اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور چونکہ ہم سب لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور سارے لوگ جو ہیں اس کا سولوشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. تو کلائمیٹ چینج ایک فیکٹ ہے جس کو ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ فیکٹ زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے، زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے مسئلہ گھمبیر ہو جاتا ہے جب ہم اپنے لوکل سیناریوں میں اس سچویشن کو اور زیادہ جو ہے وہ گھمبیر اور مشکل بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے. 2015 میں جب ہیٹ ویو آئی تھی تو اس کو یونائٹڈ نیشن نے ہاٹیسٹ ایئر ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ ہاٹیسٹ ایئر تھا، اور جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ 32 میجر ڈراؤٹس آئے تھے، اور جو ہے اس کے علاوہ بہت سے ہیٹ ویوز اور سائیکلونس اور یہ کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹر. اور اس کے بعد سے ہم دیکھیں کہ ہر سال 2 سال میں کراچی میں آپ کو جو ہے وہ ہیٹ ویو نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے ہم اتنی ہیٹ ویوز نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب جو ہیٹ ویوز کا جو فریکوینسی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور سیویئرٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو ایک فینومینا جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، خاص کر بڑے شہروں میں اور کراچی شہر کو اگر دیکھیں تو یہاں پر ایک فینومینا ہے اربن ہیٹ آئی لینڈ کا فینومینا. اربن ہیٹ آئی لینڈ کیا چیز ہے کہ یعنی کہ اگر آپ شہروں کو دیکھیں تو دیہی علاقوں کے مقابلے میں یہ جو ہے شہری علاقے جہاں پر کنسٹرکشن بھی ہوئی ہے، جو بلٹ اپ ہوئی ہے، تو وہ علاقے جو ہے وہ زیادہ آپ کو وہاں پر ٹیمپریچر زیادہ نظر آتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہیٹ کی یعنی ہیٹ کی ایکومولیشن زیادہ ہے. اور بنیادی طور پہ اس کی کچھ وجوہات ہیں ہیٹ کی ایکومولیشن کی، وہ ہم دیکھتے ہیں. کچھ ریسرچز ایسی بھی ہیں جیسے کہ دیکھیے انوائرمنٹ کا جو مسئلہ ہے نا، وہ اس کو اگر آپ ان چیزوں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں بات کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ پرابلم کی جو روٹ کاز ہے آپ جب تک اس کو نہیں دیکھیں گے، انفراسٹرکچر، آپ کی جو گورننس ہے، جو آپ کی جو شہر کی پلاننگ ہے، اور اس میں جتنے بھی آپ کے جو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، اگر آپ ان سب کو الگ سیناریوں میں بات کریں گے انوائرمنٹ سے تو آپ انوائرمنٹ کے مسئلے کو کبھی نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کو حل کر سکتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم جو ہے اپنی آبادی کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، کیسے کنٹرول. جب تک صحیح آبادی کاؤنٹ نہیں ہوگی تب تک صحیح آبادی کو آپ مینیج نہیں کر سکتے، ان کے وسائل بھی آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے جو سہولیات ہیں وہ بھی آپ نہیں دے سکتے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر میں اپنا پروفٹ کمانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوں، دوسروں کو بیمار کر رہا ہوں، زہریلا پانی، زہریلی ہوا اگر پھینک رہا ہوں اپنے پروفٹ کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، تو کیا میں یہ صحیح کام کر رہا ہوں یا غلط کام کر رہا ہوں؟ یہ اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے. ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ آج کل پھیل گئی کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ممالک میں تو سر فہرست ہے، لیکن پاکستان جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کے رسپانسبلٹی میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ہم اس میں شامل نہیں ہے. کلائمیٹ چینج ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ بات بالکل غلط ہے. میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں کہ غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 1947 سے اور آج پاکستان کو کمپیئر کریں، جتنے زیادہ ڈیفارسٹیشن پاکستان میں ابھی ہے، ہائیسٹ ریٹ ہے ایشیا میں ڈیفارسٹیشن کا، 2% سے بھی زیادہ جو ہے ریٹ ہے ڈیفارسٹیشن. شہر کی جو مینجمنٹ ہے اور جو شہر کے مسائل ہیں وہ انوائرمنٹ سے الگ نہیں ہیں. وہ جب تک ان کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم اپنے انوائرمنٹ کو صحیح نہیں کر سکتے، لوگوں کی لائف کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اور ہاسپٹلس کھولنے سے فائدہ نہیں ہے. ہاسپٹلس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہاسپٹل جانے کی نوبت نہ آئے. لوگوں کی صحت جو ہے وہ ماحول سے اس کا ڈائریکٹ لنک ہے. ماحول اچھا ہوگا، لوگوں کی صحت اچھی ہوگی، اور اگر اس کو ہم اس چیز کو اگر ہم ٹیک اپ کر لیں تو لوگوں کی لائف جو ہے کافی بہتر بنا سکتے ہیں. کلائمیٹ میٹرز، بہتر کل کے لیے آج کچھ کرنا ہوگا.